بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر وہ چاہے تو فقیر کو بھی اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف ضرور کریں۔ وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس نے اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والا اکرم، جو کہ انتہائی غریب تھا، اکرم کی والدہ انتہائی نیک پرہیزگار، تہجد گزار اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ اکرم نے بچپن ہی سے اپنی ماں کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا کہ میرا اکرم بڑا ہوگا تو مجھے حج کروائے گا۔ پھر اکرم بڑا ہوتا گیا، اس کی ماں نے اس کے حالات دیکھ کر حج کی خواہش دل میں ہی دبا لی۔ اس کی ماں اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی، دیکھنا جب میرا بیٹا اکرم بڑا ہوگا وہ میری حج کی خواہش پوری کرے گا۔ اکرم کا والد فوت ہوا تو اسے اس کی جگہ پر نائب قاصد کی جاب مل گئی۔ نائب قاصد کی تنخواہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اس سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ماں نے کبھی بھی اپنی خواہش کا اظہار نہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو کبھی بھی پریشانی نہ ہو۔ اکرم کے دماغ میں پتھر کی لکیر کی طرح تمام باتیں ذہن پر نقش تھی۔ اکرم نے ماں کے حج کے لیے اپنی تنخواہ 10,000 میں سے 1,000 ماں کے حج کے لیے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اکرم کی ماں بڑی ہی صابرہ عورت تھی، لہٰذا اس نے کبھی بھی اپنے بیٹے سے کسی چیز کی فرمائش کا اظہار نہ کیا، بلکہ وہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھتا ہے۔ اکرم کی ماں نے اسے کئی بار شادی کا کہا، مگر اکرم ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ اصل بات ماں کو نہ بتاتا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو اس کی بیوی اور بچوں کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ جو رقم وہ اپنی ماں کے حج کے لیے جمع کر رہا ہے وہ تمام رقم خرچ ہو جائے گی۔ اگر شادی ہو گئی تو اخراجات اس قدر بڑھ جائیں گے، اس کی ماں کی خواہش کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اکرم کی عمر 35 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب اس نے اپنی ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کر لیے۔ اکرم بہت خوش تھا، وہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے حج کے لیے درخواست لکھوا کر لایا۔ ابھی وہ کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا دوست روتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اکرم بھائی خدا کے لیے میری مدد کر، میرا بیٹا چھت سے گر گیا ہے، اسے دونوں ٹانگوں سے معذور ہونے کا خطرہ ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر اس کا آپریشن کرنے کا کہہ رہے ہیں، مجھے اپنے بچے کے آپریشن کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا اس کے سوا کوئی نہیں، پورے شہر میں میرا تمہارے سوا کوئی دوست نہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اگر پیسے جمع نہیں ہوتے تو میرے بیٹے کا آپریشن نہیں ہوگا۔ اکرم کا دوست بار بار گزارش کر رہا تھا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اکرم اپنے دوست کی باتیں سن کر بڑا غمزدہ ہوا، اسے اپنے دوست کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اکرم اپنے دوست کی بات سن کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی جنگ چل رہی تھی، ایک طرف ماں کی خواہش، دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ ماں کے حج کے لیے اس نے ایک لمبے عرصے تک پیسے جمع کیے۔ ابھی وہ سوچنے لگا، اس حالت میں کیا کروں، مجھے کون سا رشتہ چننا چاہیے۔ پھر اکرم نے اپنی ماں سے جا کر مشورہ کیا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا جب کوئی تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لٹانا چاہیے۔ بیٹا، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست بن گیا اسے اور کیا چاہیے۔ سخی جنت میں ایک درخت ہے، جو شخص سخی ہوگا وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود
अकराबत दारो यतीमों और गुलामों की आज़ादी पर खर्च करे। जो लोग मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे और परहेज़गार हैं। बेटा, अल्लाह मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखता। तुम्हारी नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। अब अकरम ने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया। इसने अलमारी से पैसे निकाले और अपने दोस्त को ले जाकर दे दिए। दोस्त शुक्रिया अदा करता अस्पताल की जानब चल पड़ा, जबकि अकरम सीधा मस्जिद गया। 2 रकत नफल अदा करने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के आगे इस कदर रोया कि उसकी हिचकी बंद गई। कहने लगा, या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। तू जानता है कि मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कब तक है। तेरे नबी ने कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने इस जन्नत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अभी तक शादी नहीं की। मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है, मैं अपनी माँ को हज करवा दूं। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मेरी माँ को सब्र अता कर। अगर मैं इसको हज ना करवा सकूं, या अल्लाह, मेरी तुझसे इल्तिजा है, क़यामत के दिन उसे हज जितना सवाब देना। और रोकर अल्लाह से दुआएं मांगने के बाद घर आकर सो गया। अगली सुबह नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला गया। दफ्तर में उसे वही दोस्त मिला जिसके बेटे का ऑपरेशन था। ये भी अकरम के साथ उसी दफ्तर में काम करता था। ये अकरम के गले लगकर रोने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा माजूरी से बच गया। अकरम के दफ्तर में पंजाब हुकूमत की जानब से लेटर आया। हुकूमत इस साल 5 लोगों को हज पर भेजेगी। चनाचे तमाम नायब कासदों को इस कुरान अंदाजी में हिस्सा लेना चाहिए। जिन लोगों का कुरान निकलेगा, इन्हें हुकूमत की तरफ से हज पर भेजा जाएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अकरम और उसके दोस्त का कुरान अंदाजी में नाम निकल आया। अब अकरम को ये परेशानी थी कि वो अपनी माँ को हज पर नहीं ले जा सकेगा। अकरम के दोस्त ने जब उसे परेशान देखा तो कहने लगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अल्लाह के घर जा रहे हो। अकरम ने उसे सारा वाकया बताया। अकरम के दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैं तुम्हारे एहसान का बदला तो अदा नहीं कर सकता, मगर तुम मेरी जगह अपनी माँ को साथ ले जाओ। दोनों दोस्त साहिब के पास गए, उसे सारा मामला बताया। तमाम वाकया सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चनाचे अकरम के दोस्त की गुजारिश पर अकरम और उसकी माँ को हज पर भेज दिया गया। अकरम वहाँ पर अपनी माँ की खूब खिदमत करता, उसे अपने कंधों पर उठाकर हज करवाता, छतरी के जरिए उस पर साया करता। वहाँ पर मौजूद एक खानदान ने उसकी ताबेदारी देखी तो बहुत हैरान हुए। वहीं पर उन लोगों ने अकरम की माँ से उसका रिश्ता मांग लिया। फिर अल्लाह का करना यूं हुआ कि हरम के अंदर ही उसका निकाह हुआ।